6 مرتبہ ایک ساتھ الرحمن الرحیم، تو اس میں رحمن یا راحمن یہ بیسیکلی وومن ووم کو کہتے ہیں۔ معرفت کورس کی تیسری اور قسط دوسری آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے یہ دو ایٹریبیوٹ پڑھنے والے ہیں، لیکن باقاعدہ آج پڑھنے سے پہلے جو آپ نے پہلے میرے ساتھ پڑھ رکھا ہے قرآن کلاس میں اس کو سمرائز کر دوں، کیونکہ یہ ویڈیوز بعض وہاں پر بھی شاید پہنچے جو ہمارے ساتھ قرآن کلاس کا ہمارا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے پہلے جو پڑھ رکھا ہے اس کا خلاصہ یا سمری یہ ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں ہی آپ جانتے ہیں رحمت کے مادے سے ہیں، لیکن ان میں جو ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ رحمان میں جو معنی پائے جاتے ہیں وہ ایکسٹینسو رحمت کے پائے جاتے ہیں، اور جو رحیم میں معنی پائے جاتے ہیں رحیم میں وہ انٹینسٹیو رحمت کے پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بات کی تھی شد و مد کے ساتھ، وہ یہ کہ رحمان جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ذات کی بات کی جا رہی ہے جس کی رحمت ایکسٹینسو ہے، سب کو اپنے اوپر گھیرے ہوئے ہے۔ جیسے ہم نے اس کی اگزامپل دی تھی بارش کا برسنا، سورج کا نکلنا، آکسیجن کا فراہم ہونا، یہ تمام تر اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں ہیں جو کہ ایکسٹینسونیس کے ساتھ ہیں، بلا شرکت کے، اس بلا تفریق کے سامنے کافر ہے مومن ہے کون ہے، اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس چیز سے قطع نظر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب تک پہنچتی ہیں۔ یہ جو ایکسٹینسونیس ہے، جیسے بارش برستی ہے تو اس چیز سے قطع نظر کے نیچے اس کے روڑی ہے یا پھر کوئی باغیچہ، اس نے برسنا ہے تو برسنا ہے، یہ سب کو جو اپنے حالے میں لے لے اس چیز کو ایکسٹینسو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا رحمان میں ہم نے یہ پہلے پڑھ رکھا ہے کہ ایکسٹینسونیس کے معنی پائے جاتے ہیں کہ ایسا رحم کرنے والا جس کی رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے، اور رحیم کے معنی میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس میں انٹینسو معنی پائے جاتے ہیں کہ سب پر تو نہیں، لیکن جس پر رحیمیت آ گئی یعنی کہ اس پر اتنی زیادہ انٹینسٹی آ گئی کہ اس کو مزید رحم کی ضرورت نہیں رہی، یعنی اس کے لیے یوں سمجھے کہ مقام اطمینان آ گیا۔ رحیم کے اندر یہ معنی مضمر ہوتے ہیں، یہ اس پوری کی پوری بات کا خلاصہ ہے جو پہلے ہم اپنی قرآن کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اب میں نے اللہ سے رحمت کا سوال کرنا ہے تو کس زمرے میں کروں؟ اس کو رحمان کہہ کر پکاروں یا رحیم کہہ کر؟ دونوں میں فرق کیا ہے یہ کچھ حد تک تو پہلے ہی کلیئر ہو چکا، لیکن جب بھی زندگی کے کسی موڑ پر جا کر آپ اپنے مائنڈ کو لاک اپ کر دیں گے کہ آئی نیو ایوری تھنگ، تو اس کا مطلب ہے اب مزید آپ کے برتن میں نہیں آئے گا۔ وقتی طور پر ایسا کیجئے، گو کہ ہم قرآن کلاس میں اس چیز پر بارہا بات کر چکے ہیں، کچھ لمحات کے لیے اپنے ذہنوں کو خالی کر دیجئے، دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ رحمان اور رحیم یہ دو ایٹریبیوٹس مالک کائنات نے ایک ساتھ قرآن الحکیم میں 6 مرتبہ ارشاد فرمائے ہیں، 6 مرتبہ ایک ساتھ الرحمن الرحیم، درمیان میں واو عطف بھی نہیں لگایا، ساتھ جوڑ کر الرحمن الرحیم، یہ دونوں میں کوئی خاص تعلق تو ہے، وہ جو خاص تعلق ہے وہ آج ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس میں آپ کو یہ ایک میں چھوٹا سا ریکال کروا دوں کہ یہ معرفت کورس میں ہم جو اللہ تعالیٰ کی ذات باری کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں مراد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کا مالک کائنات کے ساتھ تعلق کیسے اسٹیبلش ہوگا۔ جب آپ نے مالک کائنات کو پکارنا ہے تو اس کا کس وقت کون سا ایٹریبیوٹ آپ نے یاد کرنا ہے، کون سا اس کا صفاتی نام لے کر پکارنا ہے جب آپ کو کون سی ضرورت ہو۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، رحمان اور رحیم دونوں صفات لازم و ملزوم ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اگر آپ اس کی روٹ ورڈ پر چلی جائیں تو اس میں رحمن یا راحمن یہ بیسیکلی وومن ووم کو کہتے ہیں۔ یہ جو وومن ووم عام انگلش میں وومن سٹامک بھی کہتے ہیں، جہاں پر بچہ قبل از وقت پرورش پاتا ہے، اس کو اس خطہ کو، اس جگہ کو کہتے ہیں رحم۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، اس میں ایسی کون سی چیز ہے جہاں سے ہم رحمت کے معنی ایکسٹریکٹ کر پائیں کہ رحمت ایکچولی کہتے کسے ہیں؟ غور کیجئے، بچے کے پرورش کے لیے جتنے لوازمات ہیں وہ سب کے سب اس ووم میں پورے کیے جاتے ہیں، سب کے سب، وہ اس کے اندر جو سب کے سب پورے کیے جاتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس کو خوراک کی ضرورت ہے، ووم میں ملے گی، اس کو ایک مخصوص ٹمپریچر کی ضرورت ہے، باہر ککر پڑ رہا ہے 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے لیکن اندر 37 ہی رہنا ہے، باہر اگر یوں سمجھے لو پڑ رہی ہے
40 ڈگری سینٹی گریڈ سے کراس کر گیا, لیکن ووم کے اندر اس بچے کے لیے 37 ہے. ٹمپریچر کو اس طرح مینٹین کرنا جو اس کے لیے ضروری ہے, یہ اس ووم کا کام ہے. اس کو خوراک کی ضرورت ہے نہ ایک رتی زیادہ کہ فضلہ بن جائے, جیسے بھی آپ مثال کے طور پر خوراک کھاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ ایکسکریٹری سسٹم آپ کا کام کر رہا ہے, فاضل مادے کو باہر نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ جو فاضل مادے کو باہر نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے نا, اٹ مینز آپ نے کچھ ایسا انٹیک کر لیا ہے جو آپ کے جسم کو نہیں چاہیے تھا. میں نے روٹی کھائی, اس روٹی کے اندر سے, پھل کے اندر سے, ہر چیز کے اندر سے کچھ چیزیں میرے جسم کو چاہیے تھی, وہ اس نے ایکسٹریکٹ کر لی. کچھ ایسی چیزیں بھی میں نے انٹیک کر لی جو نہیں چاہیے تھی اس جسم کو, پھر ان کو گیٹ آؤٹ کرنا پڑا, بعد میں باہر نکالنا پڑا. اس کا مطلب ہے کہ میرے جسم کو جتنی ضرورت تھی اس سے زائد بھی کوئی چیز میرے جسم میں گئی. لیکن ووم کے اندر ایسا نہیں ہوتا. بچے کا کوئی پخانہ, کوئی پیشاب والا معاملہ نہیں ہوتا. مطلب اس کے جسم کے اندر ڈائجسٹڈ فوڈ اسی فارم میں جا رہا ہے اور اتنا ہی جا رہا ہے جتنا اس کو چاہیے. آپ کو پتا ہے ایک مخصوص پی ایچ چاہیے ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے کسی بھی چیز کو. اگر وہ زیادہ ہو جائے گی تو تذابیت کا ماحول بن جائے گا, جسم گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا. کم ہو جائے گی تو اساسیت کا ماحول بن جائے گا, توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی. لیکن ووم کے اندر پی ایچ 7.1 ہی رہتی ہے کم و بیش, جتنی انسان کو درکار ہے. میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رحمت کا مطلب ہوتا کیا ہے. یہاں جس چیز سے ہم نے یہ مطلب ایکسٹریکٹ کرنا ہے وہ مالک کائنات نے کسی ایک چیز کا نام رکھا ہوا ہے, مدر ووم کا. وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بچے کی خوراک, بچے کی پی ایچ, بچے کا ٹمپریچر, اس کے ماحول کے لیے جو جو چیزیں لازم تھیں مانے و کانے, نہ ایک رتی زیادہ نہ ایک رتی کم, اس کو ملتی رہتی ہیں. اور وہ بالکل پرفیکٹ نیوٹرینٹس کے ساتھ اپنی پرورش پاتا رہتا ہے. جب بچہ زمین پر آ جاتا ہے اس کے بعد اس کو طرح طرح کی لوازمات ہم دیتے ہیں, اور پرورش ہو جانے کے بعد اس کے سارے سسٹم کمپلیٹ ہیں. ووم کے اندر اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے, ایک سیل سے بننا شروع ہوا تھا, لیکن رتی برابر کہیں پر اس رحم نے نہ کچھ زیادہ دیا نہ کم دیا. اب آپ کو رحمت کا ہلکا ہلکا مطلب سمجھ آنا ہو گیا. وہ کیا رحمت کا مطلب ہے؟ کوئی ایسی کنڈیشن, کوئی ایسی حالت جس میں آپ کی ساری ضروریات بالکل پوری ہو جائیں لیکن زیادتی بھی نہ ہو. ہر چیز کی کمی جس طرح سے ڈینجرس ہوا کرتی ہے اس کی زیادتی بھی اسی طرح سے ڈینجرس ہوا کرتی ہے. کوئی بھی چیز, مثال کے طور پر آپ کی جسم کے اندر شوگر کی کمی بھی ہو سکتی ہے, زیادتی بھی ہو سکتی ہے. اب اس چیز دونوں کا کمبینیشن ایک لیول پر رہے گا تو آپ تندرست ہیں, ورنہ آپ کو یہاں ڈیابیٹس ہو جائے گی, آپ یہاں کوئی پنکریاٹک جوس زیادہ خارج ہونا شروع ہو جائے گا. واٹ ایور, ہر چیز کی کمی جتنی نقصان دہ ہے اس چیز کی زیادتی بھی اتنی نقصان دہ ہے. رحمت کا مطلب ہے آپ کو ہر چیز اتنی ملے جتنی آپ کو ضرورت ہے, آپ کی بیسٹ ورژن پر پرفارمنس کے لیے اور پرورش کے لیے جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنی آپ کو عطا کی جائے. یہ ہوتی ہے رحمت. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ملنی چاہیے اور ضرورت سے کم بھی نہیں ملنی چاہیے. پیسہ بھی نہیں, محبت بھی نہیں. ضرورت سے زائد ملے گی تو نقصان دے گی, بالکل ایسے ہی جیسے ضرورت سے کم ملنے پر. یہاں پر اب آپ کو تھوڑا تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن قرآن الحکیم سے ذرا ایک دو جگہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ رحمت کا لفظ استعمال کیا تو اس کے اپوزیشن میں کون سے ورڈ استعمال کیے تاکہ ہمیں رحمت کا کچھ ایک حیولہ سا سمجھ آنا شروع ہو جائے. اس بات کو لینے سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکال لے لیجئے, وہ یہ کہ آپ اور میں انسان ہیں, حیوان نہیں ہیں. ہماری دو جہتیں ہیں, ہماری دو حقیقتیں ہیں. ایک یہ حیوانی جسم اور اس کے اندر مائی سیلف, اس کے اندر ہے میری ایگو, اس کے اندر ہے میرا ضمیر, اس کے اندر ہے میرا قلب, آپ اسے روح کہیں یا کچھ بھی کہیں. ایک کوئی اس کے اندر سسٹم ہے جو اس سسٹم کا محتاج نہیں ہے, وہ بالکل ایک الگ اینٹی ہے. یہ باہر والا جسم بالکل ایک الگ اینٹی ہے. چھوٹا سا یہ والا بات اپنے پاس پوز کے طور پر رکھ لیجئے. اب پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو کس انداز میں بیان کیا ہے. سب سے پہلے سورت روم آیت نمبر 36. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پوری آیت نہیں آپ کے ساتھ پڑھوں گا تاکہ وقت تھوڑا لگے, تو آپ بار کے گھر جا کے ان کو پڑھیے گا, ویسے بھی ساتھ ہم فلیش کارڈ چلا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رحمت کا جو مقابلہ کیا ہے, اس کو مقابل رکھا ہے, وہ سیئہ کے رکھا ہے. یعنی کہ سیئہ اور رحمت
ایک دوسرے کی اپوزیشن ہے. سادہ الفاظ میں بات کروں تو یہاں مطلب یہ ہوا کہ رحمت کا مطلب ہے زندگی کی خوشگواریاں. رحمت کا مطلب ہے زندگی کی خوشگوار. یا نا میں ایک آیت پڑھ دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ریکال ہو جائے. ویسے سورہ یونس میں مجھے یاد آ رہا ہے آج کل میں آپ نے پڑھی بھی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا. جب ہم اس کو رحمت چکھاتے ہیں, جب ہم اس رحمت کا لوگوں کو ذائقہ دیتے ہیں, فَرِحُوا بِهَا, وہ اس کے ساتھ فرحت والا معاملہ کرتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں.